صبح کی نرم دھوپ پردوں سے ہوتی ہوئی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ایزل کی آنکھ کھلی تو چند لمحے وہ خاموش لیٹی رہی۔ رات بھر اسے ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی، اور وجہ وہ خود سے بھی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ کل رات کا ہر لمحہ اب بھی اس کے دل میں زندہ تھا۔ میر حازم کا اس کے قریب کھڑا ہونا، اس کی دھیمی آواز، اور پھر وہ خاموش نظریں۔ ایزل نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سب اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ پہلے سب کتنا آسان تھا۔ میر حازم صرف خاندان کا حصہ تھا، بچپن سے ساتھ موجود ایک پرسکون انسان۔ پھر اب اس کی ہر بات دل میں کیوں رہنے لگی تھی؟ نیچے سے مہک اور عارم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اگر تم نے میری چائے دوبارہ پینا تو میں واقعی لڑ جاؤں گی۔ محبت میں سب جائز ہے، میں تمہیں ابھی سیڑھیوں سے دھکا دے دوں گی۔ ایزل بے اختیار ہنس دی، اور پہلی بار اسے لگا شاید یہی گھر اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت سکون ہے۔ میر حازم آج معمول سے زیادہ خاموش تھا۔ وہ لان میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا، مگر کئی منٹ سے ایک ہی صفحہ کھلا ہوا تھا۔ حمزہ نے اسے غور سے دیکھا۔ خیریت ہے؟ ہاں۔ جھوٹ؟ میر حازم نے پہلی بار نظریں اٹھائیں۔ حمزہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم جب پریشان ہوتے ہو نا تو اور زیادہ خاموش ہو جاتے ہو۔ میر حازم چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، کچھ چیزیں انسان کے قابو میں نہیں رہتی۔ حمزہ پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ جیسے؟ میر حازم نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس کی نظر بے اختیار اوپر بالکنی کی طرف اٹھی، جہاں ایزل کھڑی تھی۔ اور یہی خاموش جواب کافی تھا۔ سب ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ عارم حسب معمول شور مچا رہا تھا، جبکہ مہک اسے مسلسل گھور رہی تھی۔ ایک دن میں واقعی اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ پہلے اپنا کمرہ تو صاف کر لو، پھر چلے جانا، مہک نے فوراً کہا۔ سب ہنس پڑے۔ ایزل خاموشی سے چائے بنا رہی تھی جب اچانک اس کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ ہلکی سی آواز ہوئی، مگر میر حازم فوراً متوجہ ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ پورا کمرہ چند لمحے خاموش ہو گیا۔ ایزل چونکی۔ جی، میں ٹھیک ہوں۔ مگر مہک نے فوراً نظریں جھکا کر مسکراہٹ چھپا لی۔ اور کاویان؟ وہ خاموشی سے دونوں کو دیکھتا رہا۔ دوپہر کے وقت کاویان صحن میں تنہا بیٹھا تھا۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ایزل آہستہ سے اس کے قریب آ کر رکی۔ آپ آج کل بہت خاموش رہنے لگے ہیں۔ کاویان ہلکا سا ہنسا۔ ہر انسان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایزل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ پریشان ہیں؟ کاویان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، اگر میں کہوں ہاں تو آپ وجہ پوچھیں گی؟ ایزل خاموش ہو گئی، اور یہی خاموشی کاویان کے دل میں اتر گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا، ایزل اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس کے دل میں کوئی اور جگہ بنانے لگا تھا۔ سارا برآمدے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ حمزہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تم واقعی پڑھ رہی ہو یا صرف صفحے بدل رہی ہو؟ سارا بے اختیار ہنس دی۔ آپ کو ہر بار یہی کیوں لگتا ہے کہ میں سوچ رہی ہوتی ہوں؟ حمزہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، کیونکہ تمہاری آنکھیں ہمیشہ کچھ چھپا رہی ہوتی ہیں۔ سارا کی ہنسی آہستہ سے تھم گئی۔ اس نے پہلی بار حمزہ کو غور سے دیکھا۔ وہ انسان کم بولتا تھا، مگر شاید بہت کچھ محسوس کرتا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ مہک نے اچانک پوچھا۔ عارم چونکا۔ کون لڑکی؟ جو تمہیں بار بار پیغام بھیج رہی ہے؟ عارم فوراً ہنس پڑا۔ تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ مجھے؟ ہرگز نہیں۔ اچھا۔ وہ جان بوجھ کر فون دیکھنے لگا۔ مہک نے فوراً فون چھین لیا، اور عارم پہلی بار واقعی ہنس دیا، کیونکہ شاید اسے مہک کی یہ بے اختیار فکر اچھی لگی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ آسمان پر ہلکی نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایزل چھت پر کھڑی دور دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ میر حازم کے قریب رہنا چاہتی تھی، اور اسی بات سے ڈر بھی رہی تھی۔ آپ پھر کھو گئی ہیں۔ وہ چونکی۔ میر حازم اس کے قریب کھڑا تھا۔ آپ
ہر بار اچانک کیوں آ جاتے ہیں؟ میر حازم پہلی بار ہلکا سا مسکرایا۔ شاید آپ ہر بار مجھے سوچ رہی ہوتی ہیں۔ ایزل کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئیں اور میر حازم نے پہلی بار محسوس کیا ایزل واقعی بدلنے لگی تھی۔ ہوا تیز چل رہی تھی۔ ایزل کے بال بار بار چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جب میر حازم نے دھیرے سے کہا، رکیے۔ وہ چونکی اور اگلی ہی لمحے میر حازم نے بہت نرمی سے اس کے بال پیچھے کیے، مگر اس بار وہ فوراً پیچھے نہیں ہٹا۔ دونوں بہت قریب کھڑے تھے، اتنے قریب کہ ایزل کو اپنی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ آپ، اس کی آواز ہلکی سی کانپی۔ میر حازم کی نظریں پہلی بار اتنی نرم ہوئیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کتنی مختلف ہیں؟ یہ جملہ سیدھا دل میں اترا۔ چھت کے دروازے کے پاس کھڑا کاویان سب دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر خاموشی تھی، مگر اندر شدید شور تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا وہ واقعی ہار رہا ہے۔ ایزل کی آنکھوں میں اب وہ نرمی آ گئی تھی جو انسان صرف ایک شخص کے لیے رکھتے ہیں، اور وہ شخص وہ نہیں تھا۔ ایزل اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں تو فوراً میر حازم کا چہرہ سامنے آ گیا۔ اس کی خاموش نظریں، ہر بار فکر کرنے کا انداز، اور آج کی وہ دھیمی آواز۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کتنی مختلف ہیں؟ ایزل کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اور پہلی بار اس نے خود سے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ میر حازم کو کیوں محسوس کرنے لگی ہے، کیونکہ اب دل جواب جان چکا تھا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، پورا گھر خاموش تھا، صرف دیوار پر چلتی گھڑی کی آواز کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ایزل کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، بال کھلے ہوئے تھے اور ہاتھ میں کتاب تھی، مگر وہ پچھلے 10 منٹ سے ایک ہی صفحہ دیکھ رہی تھی۔ ذہن بار بار وہیں جا رہا تھا، چھت، ٹھنڈی ہوا اور میر حازم کی وہ نظریں۔ آپ کتنی مختلف ہیں۔ ایزل نے فوراً کتاب بند کر دی۔ دل عجیب طرح بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ خود کو سنبھالنے والی لڑکی تھی، پھر اب ایک شخص کی چند باتیں اسے اتنا کیوں بدل رہی تھیں؟ اس نے آہستہ سے آئینے کی طرف دیکھا۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اب بھی موجود تھی، اور یہی بات اسے خود سے ڈرا رہی تھی۔ میر حازم اپنے کمرے میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا، مگر حقیقت یہ تھی اسے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ذہن بار بار ایزل کی طرف جا رہا تھا، اس کی جھکی نظریں، ہلکی سی گھبرائی ہوئی آواز، اور ہر بار اس کے قریب آ کر خاموش ہو جانا۔ میر حازم نے گہرا سانس لیا۔ وہ ہمیشہ جذبات پر قابو رکھنے والا انسان تھا، اس نے کبھی کسی کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی، مگر ایزل، وہ اب صرف عادت نہیں رہی تھی، وہ اس کی خاموشی میں شامل ہونے لگی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ حمزہ اندر آیا۔ ابھی تک جاگ رہے ہو؟ نیند نہیں آ رہی۔ حمزہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکے سے بولا، کچھ لوگ واقعی انسان کی نیندیں چرا لیتے ہیں۔ میر حازم نے پہلی بار فوراً نظریں اٹھائیں اور حمزہ ہنس دیا۔ میں نام نہیں پوچھوں گا۔ اگلی صبح باغ میں ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ایزل پھولوں کے قریب کھڑی تھی جب کاویان آہستہ سے اس کے پاس آیا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ایزل نے اسے دیکھا۔ جی۔ کاویان چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، اگر انسان کسی کو بہت دیر سے محسوس کرے تو کیا وہ واقعی دیر ہو جاتی ہے؟ ایزل سوال سمجھ نہ سکی۔ میں سمجھی نہیں۔ کاویان ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں درد تھا۔ چھوڑ دیں، کچھ سوالوں کے جواب انسان پہلے سے جانتا ہے۔ ایزل پہلی بار اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ واقعی بدل گیا تھا۔ اس کی ہنسی اب پہلے جیسی بے فکر نہیں رہی تھی۔ تم آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ آرم نے پوچھا۔ مہک صحن کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ بس ایسے ہی۔
आरिम उसके करीब बैठ गया। तुम्हें पता है ना, तुम खामोश अच्छी नहीं लगती। महक पहली बार चंद लम्हे खामोश रही। फिर आहिस्ता से बोली, और तुम हर वक्त हंसते क्यों रहते हो? आरिम चौंका। क्या मतलब? कुछ लोग बहुत हंसते हैं क्योंकि वो अंदर से उदास होते हैं। आरिम पहली बार मुकम्मल खामोश हो गया। शायद किसी ने इसे वाकई पढ़ लिया था। दोपहर के वक्त सारा लाइब्रेरी वाले कमरे में बैठी थी। हमजा खामोशी से अंदर आया। उसके हाथ में कॉफी थी। तुम्हारे लिए। सारा हैरान हुई। आपको कैसे पता मुझे कॉफी चाहिए थी? हमजा हल्का सा मुस्कुराया। तुम जब परेशान होती हो तो कॉफी ज्यादा पीती हो। सारा के दिल में अजीब सी नरमी उतरी। ये छोटी छोटी बातें थीं, मगर शायद मोहब्बत हमेशा इन्हीं चीजों से शुरू होती है। शाम के वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई। महक फौरन बाहर भागी। बारिश! आरिम भी हंसता हुआ उसके पीछे गया। फिसल कर गिरना मत, मैं बच्ची नहीं हूं। पूरा सहन हंसी से भर गया। ईजल बरामदे में खड़ी बारिश देख रही थी। तभी मीर हाजिम उसके करीब आया। आप बाहर नहीं जाएंगी? ईजल ने हल्का सा सर हिलाया। मुझे बारिश दूर से देखना ज्यादा पसंद है। क्यों? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, कुछ चीजें दूर से ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। मीर हाजिम ने फौरन उसकी तरफ देखा, और न जाने क्यों उसे लगा ईजल सिर्फ बारिश की बात नहीं कर रही। हवा तेज हुई तो ईजल के हाथ ठंडे होने लगे। वो बेख्तियार कांप गई। मीर हाजिम ने फौरन महसूस किया, आपके हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। उसने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। बस इतना सा लम्स, मगर ईजल जैसे सांस लेना भूल गई। मीर हाजिम की गिरफ्त बहुत नरम थी, जैसे वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता। दोनों चंद लम्हे वैसे ही खड़े रहे। बारिश मुसलसल बरस रही थी, और शायद पहली बार दोनों दिलों में खामोशी से मोहब्बत वाजे होने लगी थी। ऊपर बालकनी से काव्यान सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, मगर दिल शदीद तकलीफ से भर चुका था। उसने पहली बार दिल से मान लिया, ईजल अब उसकी नहीं हो सकती। वो मीर हाजिम को उस नजर से देखने लगी थी जो इंसान सिर्फ मोहब्बत में देते हैं। काव्यान ने आहिस्ता से नजरें बंद कर लीं, और दिल के अंदर एक अजीब सा खला उतर आया। रात गई ईजल अपने कमरे में बैठी थी। उसने आहिस्ता से अपना हाथ देखा, जिसे कुछ देर पहले मीर हाजिम ने थामा था। दिल अब भी वैसे ही धड़क रहा था, और पहली बार उसे खौफ महसूस हुआ। अगर वो वाकई मीर हाजिम से मोहब्बत करने लगी थी, तो फिर? मीर हाजिम बरामदे में खड़ा बारिश देख रहा था। हवा ठंडी थी, मगर उसके दिल में अजीब सी गर्मी थी। उसने पहली बार खुद से एक सच माना, वो ईजल को सिर्फ पसंद नहीं करता, वो उसकी फिक्र करता है, उसे महसूस करता है, और शायद मोहब्बत भी। उसने आहिस्ता से आंखें बंद की।